اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہے۔ آپ کیسے ہو استاذہ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم سبھی کو۔ چلیں اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 15 تک انشاءاللہ ہو گیا ہے۔ چلے دیکھ لیتے ہیں پھر انشقاق۔ جی آپ لوگوں کا ٹیسٹ کیسا ہوا؟ سورہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے تفسیر کے بعد۔ جی میری آواز کلیئر آ رہی ہے ابھی؟ جی استاذہ۔ اوکے الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بالشفق فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون۔ سجدے کی آیت ہے، سجدہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ یہاں سے دوبارہ قسموں کا سلسلہ پھر سے شروع ہوا۔ شروع میں خیر قسم نہیں تھی اس میں، اور قیامت کے احوال ہی تھے، خطرناک سب باتیں، ہولناک باتیں جو بتائی گئی کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ وہ ایسا اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کرے گا، اور یہی اس کے لائق ہوگا، یہی اس کے لائق ہے، اور زمین پھیلا دی جائے گی، سیدھی کر دی جائے گی، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر نکال دے گی، اور وہ تخلت خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، وہ حقت، اور یہی اس کا حق ہے، یہی اس کے لائق ہے۔ اے انسان، بے شک انکا کا جو ہے وہ تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن کے لیے اٹیچ ضمیر ہے۔ ضمیر دو طرح سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے نا، کہ ایک تو سیپریٹ لکھے جا رہے ہوتے ہیں، جس کے دو ہم لوگ نے پچھلی بار لکھ لیے تھے، اور آپ لوگ کا بھی وہ چارٹ بھی باقی ہوگا بنانے کے لیے۔ جی سب کہہ رہے ہیں کہ سب کی طرف آواز صحیح آ رہی ہے، صرف سسٹر سامیہ کی طرف شاید آواز نہیں جا رہی، انہوں نے دوبارہ بھی جوائن کیا ابھی۔
ان کی طرف پرابلم ہو رہی ہے اور کسی کی بھی طرف پرابلم ہو رہی ہے تو ہم اپنی طرف سے کچھ صحیح کریں. باقی کی طرف آواز کلیئر ہے؟ یس میم کلیئر ہے. کلیئر ہے. اوکے دیکھیں سامیہ آپ نیٹ ورک چینج کر کے یا کہیں جگہ چینج کر کے اللہ تعالیٰ آسانی کرے. تو انسان کو بتایا گیا کہ وہ سخت محنت کرنے والا ہے اور اپنے رب کی طرف ملاقات کرنے والا ہے، سخت محنت کر رہا ہے اس طرف. تو جیسا کہ بات ہوئی کہ چاہے گناہ کرے چاہے ثواب، دونوں کے لیے انسان کو ہاتھ پیر مارنے ہی ہیں. یہاں تک کہ جب وہ انسان پیدا ہوتا ہے ماں کا دودھ پینے کے لیے بھی اسے محنت کرنی ہی ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ خود گھوٹ نہ نکلے اور نہ پیے تو یہ کام بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو فی الحال گناہ کی کام کرتا ہے انسان تب بھی محنتیں کر کر کے، اور جب وہاں پہنچے گا تب پتہ چلے گا کہ کہاں غلط جگہ کام کر لیا. تو جن کی کتاب پھر سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان حساب لیں گے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا ہم لوگ نے یاد کری. صحیح؟ تو خوب دعا کریں. نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے سجدے میں دعا قبول جہاں پر ہونے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگنے کے یہ وقت تھے، طریقے تھے، اس میں ہم بھی مانگیں. اس میں ہم لوگوں نے پھر ایک حدیث بھی دیکھی کہ حساب ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ جس کا حساب ہوا وہ مارا جائے گا. تو اصل میں حساب سے مطلب تھا کہ وہ سرسری طور پر بس پیشی ہوگی، انسان کی سامنے کھڑا کیا جائے گا، اسے بتایا جائے گا کہ یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے. تو ورنہ حساب اگر دینے کے لیے کہا جائے کہ تم کو اتنا دیا گیا تھا اور تم نے اس کا کیا کیا، تو واقعی پھر ہم لوگ کوئی بھی نہیں دے سکے گا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس کا حساب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ ہم سب اپنے استطاعت کے حساب سے بھی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کوئی لاپرواہی، کبھی کوئی کوتاہی، کبھی کرا تو اچھے لیول پہ نہیں کیا، تو یہ ساری کمیاں رہتی ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اپنی رحمت سے معاف کر کے اپنی رحمت سے ہی پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. آمین. آپ جگہ چینج کر کے دیکھیں اور نیٹ ورک اگر کوئی دوسرا ہے اس کو لگا کے دیکھیں. جن کو وینقلبو، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا. تو ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ اہل جو ہے وہ جو جنتی لوگ وہ ان کو، یا پھر جو جنت میں ان کے اہل ہوں گے، کیونکہ دنیا میں جب محنت کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کی طرف، تو ان کو پھر ایک ساتھ وہاں خوشی ہنسی خوشی رہنے کا موقع ملے گا. اس سے یہ بات بھی ایک کلیئر ہوئی کہ وہ لوگ جب دنیا میں ساتھ میں رہ رہے تھے، آگے ہے نا کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، کہ وہ اپنے اہل میں بس مصروف رہتے تھے. مسرور بھی مانے خوش سرور سے بنا ہوا ہے یہ ورڈ. تو پیسہ ہو جو بھی ہو، آج کل جو آسان سب میں دیکھنے ملتا ہے کہ مسلمان ہے لیکن بس پیسہ اگر ہے تو بآسانی وہ لائف سٹائل فوراً چینج ہو جاتا ہے، اور کھلے خیالات والے اور عجیب غریب اسکول جو دنیا کی نظر میں اگر وہاں نہ پڑھا جائے تو بچے بیکار ہیں سارے، یہ وہ موسٹلی پھر لوگ جو ہے وہ ادھر کی طرف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنے لیول تک جو اس کو پیسہ دے کے رکھنا ہے. کیونکہ ہمیشہ کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا، یہاں تک کہ پیار بھی اگر ماں باپ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ بگڑ جائے گا. تو ماں باپ کے پیار سے بھی بگڑ جانا
زیادہ کوئی بھی چیز ہونا تو کبھی اس کے بگڑ جانے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، اس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اپنے حساب سے چیزیں دی بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے جو ہمیں ملا ہوتا ہے، اور جو ہمیں نہیں ملا ہوتا ہے اس پہ ہم ریلیکس رہتے ہیں کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، ہمیں ریلیکسڈ ہونا چاہیے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ میرے لیے خیر نہیں تھا، میرے رب نے فیصلے کر کے مجھے جو چیز دی ہے وہی میرے لیے خیر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جو بھی یہاں اہل ہیں ان سب کو جنت کا اہل بنائے، اور جو جنت کے اصل ساتھی ہوں گے وہی اصل ساتھی بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے اہل کی طرف لوٹیں گے خوشی خوشی، اور جن کی کتاب الٹی طرف سے دی جائے گی، پیٹھ پیچھے سے دی جائے گی، سیم چیز ہے، الٹے ہاتھ پہ یا پیٹھ پیچھے دینا، دونوں باتیں ذکر ہوئی ہیں قرآن میں۔ وَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ضرور اپنی تباہی کو پکاریں گے۔ وہ تباہی کو دعوت دینا، جیسا کہ اس کی تفسیر میں لکھا ہوا تھا، چیخیں گے، پکاریں گے، اور آوازیں کریں گے کہ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس کے علاوہ اپنی تباہی کو بھی پکاریں گے کہ مجھے موت آ جائے، میں ختم ہو جاؤں، میں برباد، میں پوری طرح کوئی میرا نام و نشان نہ بچے، اس طرح کا بھی کہ یہ عذاب سے بچ جائیں، تو اپنی بربادی، ہلاکت کو پکاریں گے۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ بے شک وہ دنیا میں اپنے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بڑا خوش تھا، مسرور تھا، انہی میں بزی تھا، آخرت کی کوئی فکر نہیں کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورۃ الانشقاق کا نام ہے اس میں، کہ 30 پارے میں سے بھی وہ جو 5 سورہ تھی نا، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جس میں سے سورۃ الواقعہ ہے، ہود ہے، مرسلات ہے، اور انشقاق ہے شاید، اس میں کنفرم کیجیے گا، دیکھتے ہیں انشاءاللہ حدیث میں۔ 5 ایسی سورہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہو چلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید 4-5 بال سر پہ دیکھ کے، اور کہا کہ آپ تو بوڑھے ہو چلے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے ان سورہ نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی کہ سورہ کی فکر کے ایسے ایسے اس میں قیامت کے منظر ہیں، آخرت کے حال ہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کی سوچ نے، اس کی فکر نے کہ کیا ہوگا، کس کے ساتھ کیا بنے گا۔ وہ تو نبی تھے، ان کو معلوم تھا کہ میں تو چلو اللہ کا شکر ہے بچ گیا، جو ہوگا دوسروں کا بنے گا۔ ان کے بال سفید ہو گئے سوچ فکر سے، جبکہ پکا معلوم ہے انہیں کہ ان کو نہیں جانا تھا جہنم میں، کیونکہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت تھی ان کے اوپر۔ پھر بھی وہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی ہوئی، آپ کیوں اتنا پریشان ہو کے اپنے جان کے اوپر وہ کر کے، تو وہ کہتے تھے میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں۔ تو خیر وہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ کیا ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی، یہ ہے وہ ہے، اور ہم لوگ کون سا دل لے کے بیٹھے ہیں کہ قیامت آنے کو ہے، گناہ کرنے والوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس میں کام کرنے کا یا ڈر لگنے کا کوئی وہی نہیں بنتا ہے۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ یہ باتیں اسی لیے قرآن میں بتائی گئی ہیں کہ تاکہ انسان جو ہے وہ اس سے اثر لے اور سدھر جائے، ورنہ ڈرا ڈرا کے کہ میرا پاور ہے، یہ ہے وہ، اللہ کو یہ دل نہیں ہے کرنے کا کہ وہ بس ڈرائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کبھی انسان جب جنت کی باتیں سنتا ہے نا، کوئی انسان اس کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں اتنی اچھی جنت بنی ہے، مجھے تو یہ حاصل کرنا ہی ہے، مجھے یہ پانا ہے، اور جب جہنم کے بارے میں سنتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنی خطرناک ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا کرا جائے گا وغیرہ وغیرہ، مجھے تو اس سے بچنا ہی ہے۔
تو کسی نہ کسی وجہ سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز زیادہ کسی کو اثر کرتی ہے اور وہ پھر اللہ کی طرف رغبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اب گھر میں خوشی نہیں منائی جائے یا گھر کے ساتھ خوشحال ہو کے نہیں بیٹھنا، کیونکہ جہنمی کا لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا خوش تھا۔ اس کا مقصد یہی مطلب یہی ہے کہ ایسی لائف گزارنا کہ بس جس میں خوشی ملے بچوں کو، چاہے گناہ ہو چاہے جو ہو وہی کرنا ہے۔ پورا آج کل کا ماحول ہی ایسا ہے، آج کل سبھی ایسے کر رہے ہیں، بچہ نہیں کرے گا تو کیسا لگے گا، یا پھر شادی پڑ جانا تب اس میں آپے سے باہر ہونا، یا پھر ساتھ میں کوئی اور چیزیں، کوئی بھی خوشی آنا اور پھر اس وقت ایسا سوچ لینا کہ اب تو ہمیں ابھی تو ہم لوگ گھومنے نکلے، ابھی تو یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں وغیرہ۔ تو اللہ سے گھر میں بھی ڈریں، باہر بھی ڈریں، جیسا ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے کہ ایک جیسے ہوں، خالص نیت ہو اور اللہ توفیق دے کی چلیں یہ سورہ کے نام میں لیں الحمدللہ۔ اس میں 30 پارے سے سورۃ النبا کا بھی ذکر ہے اور تکویر کا ذکر ہے۔ تکویر، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، تو آلموسٹ یہ اسی کی جیسی بات ہے۔ اذا السماء شقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی کہ ایسا ایک دن آنے والا ہے زمین آسمان کی یہ حالت ہو جائے گی، سورج لپیٹ دیا جائے گا، تو ہمیں بھی ہونی چاہیے کم سے کم ان سورہ کی تفسیر، ان سورہ کا لرننگ، کیونکہ یہ 5 نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے، وہ ہم کو بھی اچھے سے حفظ کر کے معلوم کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے اس میں کہ ایسی کیا باتیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کا نام لیا اور کہا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ واقعہ، مرسلات، نبا اور تکویر ہے، اور ایک اور بڑی سورہ ہود ہے۔ ہود، جزاک اللہ خیر۔ اوکے، انہ ظن ان لن یحور، اس نے ایسا سوچا ہوا تھا کہ جیسے ایسی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ عام دیکھنے ملتا ہے نا، ایسی لائف ہے، ایسا سونا، ایسا اٹھنا ہے، ایسا کھانا پینا، اور حلال حرام کی کوئی فکر نہیں، باہر بھی جو چیز بس مل رہی ہے تو وہ سب چیزیں حلال، سبھی کھا رہے ہیں۔ اب کبھی ابھی تو کچھ کتنی چیزوں میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں پک کا یہ ملایا جاتا ہے، اس میں اس کا فیٹ ہوتا ہے، اس میں بغیر ذبح کیے ہوئے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کانسیپٹ نہیں بنایا ہوا ہے کہ کہیں پتہ کر لیں کہ یہ حلال ہوتا ہے بھی ہے باہر یا نہیں۔ اور حلال اس لیول سے بھی اور اس لیول سے بھی دیکھنا ہمیں چاہیے کہ ہم مال کی کمائی کہاں سے آ رہی ہے۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، ہم لوگوں نے یہاں تک یہ پڑھ لیا تھا، یہ حور تک۔ بلا، کیوں نہیں، انہو، بے شک نہیں، ان بے شک، ربہ، اس کا رب، کان بہ بصیرا، تھے، کانا منے تھے، بھی، ساتھ اس کے، بصیرا، دیکھنے والے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دیکھ رہے تھے، جو بھی وہ کر رہا تھا، کہاں بزی ہے، کہاں مصروف ہے، کیا اسے صبح شام کے وقت ہے۔ آج کل بڑی مصیبت ہے کہ بس تھوڑا سا وقت ملا، لوگ اپنا اپنا موبائل لے کے اپنے اپنے بستر پر اپنی اپنی جگہوں پر لیٹ بیٹھ گئے اور چلا لیا اور گھنٹوں نکال دیتے ہیں۔ ہوتے گھر میں ہیں لیکن کوئی
کوئی ان کا کانسیپٹ نہیں کہ بھائی کیا چل رہا ہے کیا ہے. اٹھیں گے بھی تو بہت ذرا سا اٹھ کے زیادہ ٹائم پھر فون میں دیں گے اور تھوڑا سا گھر میں. تو اس سے اچھا صرف موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کے بجائے موبائل میں ہی بہت ساری کتابیں، بہت سارے لیکچرز، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ لگا کے بھی دیکھا جائے تو خیر ہاں ٹائم نہیں کٹتا نا پھر اس سے. تو اللہ معاف کرے ہم سب کے دل کو موڑ دے اور دین کو ہر جگہ سے سیکھنے والا لینے والا بنائے. آمین. ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا. بلا کیوں نہیں کہ یہ نہ لوٹے اور وہ اور دوبارہ زندہ نہ ہو. بلا جو ہے وہ کیوں نہیں اس کے پر آیا ہوا ہے جو پیچھے والی آیت تھی ہماری کہ انہ ظن ان لن یحور، کہ وہ ایسا سمجھتا تھا کہ جیسے اسے لوٹایا نہیں جائے گا. تو پھر بات آئی کہ ایسا کیوں نہیں ہو کہ وہ نہ لوٹے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو، جبکہ بلا کیوں نہیں یہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا، کہ اپنے رب کی طرف ضرور لوٹے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ جیسا اس نے سوچ کے رکھا تھا. ان ربہ کان بہ بصیرا، بلا شبہ اس کا رب تھا اس کو دیکھنے والا، یعنی اس سے اس کا کوئی عمل مخفی نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھے تھے. تو اور لوگوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے سب چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں. ظالموں کے ظلم کا اور صبر کرنے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو پورا معلوم ہے کہ کون کس بات پہ صبر کر رہا ہے. پھر فلا اقسم بالشفق، بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لا کے بارے میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ لا نہیں کے لحاظ سے ہوتے ہوئے میننگ یہ دیتا ہے کہ میں ایسے ہی قسم نہیں کھاتا. بالشفق، شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے وقت کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کے وقت تک کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے. یہ دیکھیں آپ مغرب کا وقت اگر آپ بالکل باہر سمندر کے پاس کبھی وغیرہ ہوتے ہیں تو کافی دیر تک ایک اچھی سی روشنی جیسی رہتی ہے، سرخی لال لال سا آسمان رہتا ہے. سورج فوراً ڈوب جانے کے بعد سے شروع ہو کے اور یہ پھر ڈارک ہوتا جاتا ہے، ڈارک ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جہاں پر سے سورج ڈوبا ہوتا ہے وہاں پر بہت ذرا سی رہ جاتی ہے. اس کے بعد پھر عشاء کا وقت جب یہ پوری طرح سے ختم ہو جائے اس کے بعد پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خوبصورت روشنی کی قسم کھائی. واللیل وما وسق، اور رات کی، اور ما مانے جو، وسق سمیٹتی ہے، اور رات کی، اور رات اپنے اندھیرے میں ہر چیز کو سمیٹ لیتی. تو خیر وسق لکھے سمیٹتی ہے. اندھیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے ماوا پڑھا ہوا تھا ہم لوگوں نے نا، ٹھکانے سے ہی مطلب تھا. مأوا اور مسکن، تو یہ بھی دیکھیں اردو کے ورڈ ہیں. جبکہ سکنا مانے رہنے کی جگہ، جہاں انسان سکون پاتا ہے اسے مسکن کہتے ہیں. تو اس گھر کو مسکن کہا جاتا ہے، رہنے کی جگہ کو مسکن کہا جاتا ہے. مأوا بھی ٹھکانے کو کہا جاتا ہے. تو جب اندھیرا ہوتا ہے تو انسان اپنی جگہ اپنے ٹھکانے کی طرف جمع ہوتا ہے، اور اندھیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے مأوا اور مسکن کی طرف جمع ہوتی ہے اور سمٹ آتی ہے. یعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے. تو یہ بھی ہے کہ رات کا اندھیرا جس چیز پہ چھاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی، رات کی اور جو اس میں سمٹ جاتا ہے اس سب کی. تو
جو بھی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں گھر سب پہنچ جاتے ہیں. اس کے علاوہ پورا اندھیرا بھی سب چیز کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے، یعنی کہ ہر چیز کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ معنی بھی اس کے اندر آئیں گے. تو اس میں آلموسٹ سبھی چیزیں آ گئی جس کے اوپر رات آتی ہے، اس سب کی قسم کھائے گی. والقمر، اور چاند کی. اذا اتسق، جب چاند کی کیسی حالت کی قسم کھائی گئی ہے کہ جب وہ اتسق پورا ہو جاتا ہے. پورے فل مون کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اذا اتسق کے معنی ہے جب وہ مکمل ہو جائے، جیسے وہ 13ویں کی رات سے 16ویں تاریخ کی رات تک رہتا ہے. 13 14 15 ایام البید بھی کہلاتے ہیں نا. بید وائٹ سے ہے، اور وائٹ کیونکہ یہ جب فل مون رہتا ہے تو پھر روشنی بھی الحمدللہ زیادہ رہتی ہے. تو یہ 4 دن بتائے گئے کہ 13 14 15 16 تک یہ رہتا ہے. تو یہ 3 دن جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے روزہ بھی رکھا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کے کوئی بھی مہینے کے کوئی بھی 3 روزے، یا یہ یا اور بھی کوئی، پورے مہینے میں 3 روزے اگر انسان رکھ لے اپنی سہولت کے لحاظ سے. کیونکہ عورتوں کو ہو سکتا ہے کہ کبھی ڈیٹ آئی ہو تو وہ کہیں ہماری تو ڈیٹ مس ہو گئی، ہم ہر مہینے 3 روزے رکھ رہے تھے، اب کیا کرنا اب یہ. تو اس وقت میں آپ ان دنوں میں نہیں رکھ سکے تو کسی اور دن میں بھی رکھا جا سکتا ہے. ویسے بھی منڈے اور تھرسڈے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے نا. تو پورا منڈے تھرسڈے پھر 13 14 15 یہ روزے رکھنے کی کوشش کریں. اگر اتنے نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم کوشش کریں کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کریں. تو 3 کا 30 ہو جاتا ہے پورے مہینے روزے رکھنے کا، الحمدللہ پھر اجر ملتا ہے. یہ بہت ضرورت پڑنے والی ہے ان اجر کی. تھوڑی تھوڑی سی سختیاں، بہت گرمی ہے، بہت یہ ہے، اگر تھوڑی بھی ہمت ابھی ہے، بہت جلدی ہی سبھی کے اوپر اب بڑھاپا آیا جا رہا ہے. بڑھاپا آنے سے پہلے بیماریاں آئی جا رہی ہیں جو کہ انسان کو بوڑھا کرے دے رہی ہے. اور پھر لوگ نام لگاتے ہیں کہ وہ ویکسین سے ہے اور اس سے ہے اس سے. اللہ نے نصیب میں جس طرح کا لکھ دیا ہے تو وہ آ کر رہے گا. اور اپنی فکر ہمیں بس کر لینی ہے، کیونکہ دنیا تو ایسے ہی ہے، ہلاک ہی ہونے والی ہے، جانے ہی والے ہیں. تو جن کے پاس ہمت طاقت ابھی جتنی ہے اپنے لیول پر، وہ اس میں بہت محنت کریں. ایسا آتا ہے کہ نہیں ابھی تو سب آئے ہوئے ہیں، ابھی تو یہ ہے، ابھی وہ ہے، بعد میں تو ابھی پوری زندگی پڑی ہے، پھر کسی دن کسی وقت رکھ لیں گے، کسی اور دنوں میں رکھ لیں گے. تو اس سے پھر آپ کا جو ڈاؤن سائڈ پہ جانا صحت کا شروع اگر ہو جاتا ہے. اب تو بس بچے پیدا ہوتے ہی یہ چیزیں جو ہیں اور پیچھے بھی آپ آ سکتے ہیں. ابھی تک بچے جو ہیں وہ کھایا پیا جا نہیں رہا. جن کے گھروں میں کھانا پینا ہے ان کو بھی کھایا پیا نہیں جا رہا. کیوں؟ بس بھوک نہیں لگ رہی. جن کے پاس نہیں ہے ان کا تو الگ ہی تکلیف ہے کہ ہے ہی نہیں. جن کے پاس ہے وہ بھی، میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں کھاتی، مجھے ابھی بھوک نہیں لگی ہے، مجھے ابھی کچھ ہلکا کھانے کا من ہے، مجھے کھانا نہیں کھانا ہے. یہ ساری زندگی میں ان کی مصیبتیں آئی پھر رہی ہیں. اللہ معاف کرے، ہر فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین. تو صحت ہوتے بہترین عبادتیں جو کر لیں، تھوڑے اپنے آپ کو خوش کریں، لے کے آئیں، اور کہ وقت ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب پہلا روزہ رکھنے لگو تو بڑا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا بھائی سحری میں اٹھ کے اکیلے کھانا ہے، کرنا ہے، پھر دن بڑا ہے، دن میں پیاس لگنے لگتی ہے، یہ ہے وہ ہے. اب تو تھوڑی صحت ایسی ہو گئی ہے کہ روزہ رکھ لو تو نیند ہی آتی رہتی ہے، تھوڑا چکر آنے لگتا ہے، یہ وہ. تو تھوڑے کام ادھر ادھر کر کے مہینے کے 3 روزے انشاءاللہ ہم لوگ رکھیں گے. یہاں کہیں روزوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن فل مون کا ذکر آ گیا تو پھر یہ بات یاد آ گئی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. چلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے چاند کی قسم کھائی. لترکبن، اس میں نون جو آخر میں آیا ہے اور لام بھی جو شروع میں آیا ہے، دونوں توکیدی ہیں، یعنی کہ کمپلسری ضرور ایسا ہوگا. تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، ضرور لگانے کے لیے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ لوگ کے پاس اس کے ورڈ ٹو ورڈ گئے ہوئے ہیں تو
ایگزیکٹلی اس میں دیکھتے ہیں کہ روٹ ورڈ ہے کیا. آج ہم نے آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ اس کو وہ نہیں دکھایا کہ کہاں پر ہے. اس والے میسج میں ہے، آپ لوگ دیکھیں روٹ ورڈ ہے یہاں پہ کوئی. رکبہ، رکبہ اس چیز پہ چڑھنے کو رکبہ کہتے ہیں. چڑھنا یا عام سواری پر کوئی بھی سوار ہو تو اس کو کہتے ہیں، جو سوار کو کہا جاتا ہے، سوار ایگزیکٹلی سوار کو کہا جاتا ہے راکب، رکبہ. تو لترکبن، رو کاف با ایک ساتھ آیا ہوا ہے روٹ ورڈ اس کا رکبہ. تو سٹیپ بائی سٹیپ چڑھانا، جیسا کہ یہاں پر ہمارے لکھا ہے درجہ بدرجہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چڑھائیں گے. طبقا عن طبق، طبق ایسے لیول کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر اسی طرح کی لیول آئے. جیسے کہ پلیٹس، آسمان کے بارے میں بھی ہے نا کہ طباقہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے طباقہ ایسا بنایا ہوا ہے نا. تو طبق کہتے ہیں جو ایک کے اوپر ایک پلیٹ سیٹ ہوتی جائے اس کو. تو فی الحال ایک حالت سے دوسری حالت یہاں پر میننگ ہے اس کی. اور یہاں پہ دیکھیں نیچے آیت نمبر 19 کے لحاظ سے لکھا ہوا ہے کہ طبقین کے اصل معنی ہیں شدت کے ہیں، شدت کے ہیں طبق کے اصل معنی. یہاں مراد وہ شدائد ہیں جو قیامت والے دن واقع ہوں گے. تو ایکچولی یہاں پر جو مقصد ہے وہ شدت سے مقصد ہے، اور ایک جیسی چیز کے اوپر دوسری چیز آنا، پھر سے اس کے اوپر دوسری. تو ایک مصیبت کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مصیبت ختم نہیں ہوئی، اس کے اوپر ویسے دوسری اور مصیبتیں آئیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ درجہ بدرجہ اس کو لے کے، یعنی کہ ایک کے اوپر ایک مصیبتیں آتی جائیں گی، یہ ہیں. اور پھر آخر میں جہنم، قیامت کا دن جیسے یہاں پہ مراد نیچے تفسیر میں بتایا جا رہا. یعنی اس روز ایک سے ایک بڑھ کر حالت طاری ہوگی. فتح الباری سے یہ تفسیر لی گئی ہے. یہ جواب قسم ہے، لترکبن عن طبق، فوراً اس کے بعد آیا قسم کھا کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسمیں کھائیں، اور پھر بتایا کہ اس دن ایک کے اوپر ایک شدید مشکل مصیبتیں درجہ بدرجہ آتی جائیں گی. درجہ بدرجہ کی مطلب یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ قیامت سے کہ میں برے حال جن کے ہوں گے، جو مومن ہوں گے تو ان کو پھر بھی تھوڑا سکون ہوگا، اور ان کے علاوہ ایسی مصیبتیں آئی ہوں گی کہ جن کو پتہ ہوگا کہ اب یہاں یہ بنا ہوا ہے، قبر میں بھی ان کو ایسے لگے گا کہ یہاں یہ مصیبت بنی ہوئی ہے، تو پھر آخرت نہ آئے، کیونکہ ان کو معلوم ہے جہنم اور سخت اور بری ہونے والی ہے. اور مومنوں کو ایسا لگے گا کہ بس جلدی جنت مل جائے، کہ جنت قبر میں بھی ان کو آسانیاں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کو جلدی وہاں پہنچنے کا شوق ہوا ہوگا. اللہ ہم سب کے لیے قبر سے لے کے ہر جگہ آسانیاں کرے، آمین. ہمارے والدین، بچوں، ضروریت پوری محمد امت کے لیے آمین. فما لهم لا يؤمنون. اب آیت نمبر 21 کی سیدھے آیا ہوا ہے کہ 21 ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. بہترین آیت سے دیکھیں شروع ہوا ہے کہ فما لہم، فا مانے سو، ما مانے کیا، لہم تم سب کو، لہم مانے لیے، تم کو، تم، ہم ہے ہم، اوکے،
ان کو کیا ہوا ہے؟ تو پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لاتے. فما لہم، ان کو کیا تکلیف ہے، کیا ہوا ہے انہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اور اذا، جب قرئ، پڑھا جاتا ہے، علیہم، علاوہ پر، ان پر، القرآن، قرآن، تو لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے. اسی لیے سجدہ تلاوت کی آیت جب آتی ہے تو وہ فرض کے لیول پر نہ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ اس کو، آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ کافر جو ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے. مومن تو فٹ سے گر جاتے ہیں، پھر سجدہ سنتے ہیں کہ نہیں ہم کافروں میں سے نہیں، اللہ تعالیٰ ہم آپ کے قرآن سنا اور قرآن سن کے سجدے میں چلے گئے. اس کے باوجود یہ سجدہ جو ہے وہ فرض کے لیول پر نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے ایمان کے لحاظ سے ہمیں فوراً ایک کر لینا چاہیے. اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے، بلکہ الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہوا ہے، یکذبون، وہ جھٹلا رہے ہیں. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر تو الٹا جھٹلاتے ہیں. وہ ایمان لانے کی بجائے ان کو ہوا کیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے. اگر کوئی نہ مرے، دیکھے ان کے گھر کے لوگ ہی مر مر کے چلے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بوڑھا نہ ہوئے، کوئی اپنے آپ کو اس طرح سے روک لے، پھر کہے کہ ہاں کچھ بھی نہیں ہے. جب کہیں کچھ نہیں ہے اپنا کنٹرول، تو اللہ کی طرف ہر ایک کو لوٹ کے ہی چلے جانا ہے، چاہے جتنے عزیز کیوں نہ ہو. اور اپنی مرضی سے بھی نہیں جانا ہے کہ بھئی ابھی تو ہمیں اتنا ہی ٹائم ہوا ہے، تو کیوں اور کون سی چیز جو ہے وہ انسان کو ہلائے گی کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ایمان رکھنا ہے، واپس جانا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے وہاں پر، سب کا حساب لکھا جا رہا ہے، اپنے اپنے حسابوں کا جواب دینا ہوگا. کلیئر ایک ایک بات لکھی ہوئی. جھٹلاتے، ایمان نہیں لاتے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، اور بلکہ وہ اور الٹا قرآن کو جھٹلاتے ہیں، ایمان لانے کے بجائے جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جو کچھ سینوں میں ہے، اعلم یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم، جانتے ہیں، بما، اس چیز کو، ماما نے جو بھی مانے ود، اس چیز کے ساتھ جانتے ہیں. زیادہ تر آپ دیکھیں لکھا تھا بھی میں بھی آیا تھا، جس کی میننگ کے کی نکل رہی ہوتی ہے، کو کی نکل رہی ہوتی ہے، الگ الگ ہمارے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کو جو چیز یوعون، یوعون کی میننگ لکھیے آپ لوگ، واو عین یا سے بنا ہوا ہے. اندر کوئی چیز رکھنا، خود میں رکھتے ہیں جو چیز، یعنی چھپا کے رکھنا، محفوظ رکھنا بھی. دیکھیں آپ تفسیر، اس میں تفسیر کی بک میں لکھا ہوا ہے محفوظ رکھنا. جب کوئی چیز اندر چھپا کے رکھی جائے وہ ہے یوعون. تو واللہ اعلم بما یوعون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں خوب کہ جو چیز وہ اپنے اندر محفوظ کرے ہوئے ہیں. یعنی تکذیب، کہ وہ کیوں نہیں ایمان لا رہے، کیا وجہ ہے، ان کے کچھ معلومات کم مل رہی ہے یا کچھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اصل میں تکذیب کرنے والے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں جھوٹا مانتے ہیں، یا جو افعال وہ چھپ کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب بہترین طریقے سے جانتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، تو بس ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دی جائے. بشر بشارت سے ہے، تو
خوشخبری دینا، خوشخبری سنا دی جائے تو خوشخبری سنانا یہاں پر ڈاٹ کے لحاظ سے ہی آتا ہے کہ جیسے ان کے کام ہیں اسی لحاظ سے آتا ہے. ویسے بشرہ جو ہے وہ اسکن کو بھی کہا جاتا ہے، اوپر کا حصہ اسکن کا اوپر کا. تو ایسی خوشخبری جو ہمارے اسکن کے رونگٹے کھڑے کر دے اس کو کہا جاتا ہے بشر، خوشخبری سنانا، ایسی نیوز. تو یہاں پر بشارت ورڈ اردو میں بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں نا، اس سے یاد رکھے. تو فی الحال ڈانٹنے کے لحاظ سے ہی یہاں پر آیا ہوا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دی جائے. پھر جو لوگ ایسے اللہ کا قرآن سنے تو سجدے ان سے جھکا نہیں جا رہا، اللہ کے آگے ایمان نہیں لایا جا رہا، جھٹلا رہے ہیں اسے. تو اللہ نہ کرے یہ ایگزیکٹلی ورڈ کافر لکھا ہے تو کوئی تھرڈ پرسن کی بات نہیں چل رہی ہے، ہر کوئی جو نہیں مانتا ہے وہ اس میں آتا ہے. اللہ توفیق دے کہ ہمارے بچے ماننے والے. کیسے مانیں گے؟ کیا ان کو سب ڈیٹیل معلوم ہے؟ کس چیز کو ماننا ہے یہی نہیں معلوم ہے. تو پھر ان سے کہیں اٹھ ڈانٹ ڈانٹ کے کہ بھئی نماز پڑھ لو، فجر میں نہیں اٹھ رہے، عشاء گھومنے میں نکلی جا رہی ہے، مسجد جا کے پڑھو. نہیں، مسجد جا کے نہیں پڑھ رہے، گھر ہی میں جیسی تیسی پڑھے لے رہے ہیں. اور ابھی تو اب ہم لوگ دوست آئے ہیں، اب کہاں پڑھیں، اب تو یہ ہے وہ ہے، الٹے سیدھے ریزن. پردہ بچوں سے بیٹیوں سے کرنے کہا جائے تو ساری لڑکیاں تو ایسے گھوم رہی ہیں، وہ ویسے کر رہی ہیں، میں کیوں کروں؟ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیوں ایمان لائیں گے اس کے اوپر اور کیوں عمل کریں گے؟ تو نہیں معلوم کرنا بھی انکار کرنے کے ہی برابر ہے. تو اللہ ہم سب کو معاف کرے کہ ہم سب کہیں نہیں معلوم کر کے انکاریوں میں نہ شامل ہو جائیں. تو سب سے پہلے بہترین طریقے سے خوب اچھے سے علم حاصل کیا جائے اور پھر اس کے اوپر اللہ سے خوب دعا کی جائے. اس بات سے نہ گھبرائیں کہ آپ کو جو ہے آپ کو یاد نہیں رہ رہا، ابھی شروعات ہے. انشاءاللہ آپ خوب اللہ سے دعا کریں اور اس کو کبھی کبھی بس ریوائز کر لیا کریں. پھر آپ کہیں کہ میں پھر سے سوچتی ہوں، پھر سے سنانے بیٹھتی ہوں، پھر نہیں یاد رہتا ہے. کوئی بات نہیں، تب بھی آپ کی جیت ہی ہے. آپ ہر پل کا جو اس میں وقت لگا رہی ہیں اس کا ہر چیز کا اللہ کی طرف بہترین اجر ہوگا. اور اس چیز کا بھی اجر ہوگا کہ ہم بھول جاتے ہیں اور پھر سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، ایگزام میں بھی فیل ہو جاتے ہیں، تب اس کا بھی اجر ہے. کوئی بات نہیں، آپ نے اللہ کی کتاب کے لیے جد و جہد کی، اللہ تعالیٰ کو یہی محنت پسند آتی اور وہ اس کے اوپر ہمیں ہمارے ریزلٹس پر، ہماری لرننگ پاور پر، وہ تو اللہ نے خود دی ہوئی ہے ہمیں، الگ الگ سب کی دی ہوئی ہے نا، یہ تو سب مانتے ہیں. تو کسی سے کمپیئر نہیں کرنا کہ وہ کر لیتے ہیں اور وہ، ہاں اپنے اپنے لیول پر خود پوری استطاعت کے ساتھ کوششیں کرنا ہے بس. اللہ قبول فرمائے ہم سب کا. تو اللہ سوائے الذین، وہ لوگ جو آمنو، تو ان کے سوا جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہمیشہ دیکھیں ایمان لا کے بیٹھنے والے نہیں ہوتے ہیں مومن کہ بکس نہیں پڑھی، اللہ کی کتابیں نہیں پڑھی، کوئی حدیث کی کتاب کو کچھ بھی نہیں جانا، قرآن نہیں، سب مین چیز قرآن ہی نہیں جانا. تو اپنے آپ کو ایمان والا بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی الذین آمنو ہو جاتا ہے تو وہ عامل الصالحات کرتا ہے اور نیک کاموں کی شروعات ہوتی ہے ان کاموں کو جاننے سے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا عمل صالح کا بھی تو ذکر آتا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، چلو شروع ہو جاتے ہیں، یہ کریں وہ کریں. کیا نماز بھی بغیر معلوم کیے شروع کر دی تھی؟ معلوم ہی کی تھی نا، لیکن بس وہ ہماری امی نے بتا دی تھی اور انہیں نے بتا دی تھی، ان کو کرتے دیکھا تھا. وہ یہ معلومات کافی نہیں ہوتی ہے. تو معلوم کرنا سے مطلب ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھے سے علم حاصل کریں اور پھر عمل کریں. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس چیز کو جاننا ہی پڑتا ہے. میں پہلی بار اگر کسی کے گھر میں کوئی چولہا دیکھے، کوئی اور مکسر مشین کچھ بھی دیکھے تو وہ اس کے بارے میں پتہ کرتا ہے، اچھا بھئی یہ تو بڑی دکھ رہی ہے، میری تو ایسی نہیں ہے، تم کیسے ایسے، میں اس کا جگ ہی نہیں لگ رہا، اس کا جار ہی نہیں جا رہا، یہ وہ. تو پھر جس کی ہوتی ہے وہ بتاتا ہے یہ ہے. تو سیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد پھر ہم اس سے فائدہ اٹھا کے کام کرنے لگ جاتے ہیں. دین کے کاموں میں پتہ نہیں کیوں الٹے چلنے لگتے ہیں کہ پہلے کہیں سے دیکھا، بس کسی نے بتا دیا، تو سیکھنے کی ضرورت پھر محسوس نہیں ہوتی اور تسبیحاں لے لے کے بڑی بڑی
عجیب و غریب تصویریں بھی دیکھی ہیں، اتنی لمبی لمبی. تو خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کفر سے، شرک سے، بدعت سے، ہر باریکی اس سے بچائے اور نفع بخش علم عطا کرے. آمین یا رب. تو جو لوگ ایمان والے ہیں وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں، تو نیک عمل کے آگے لکھیں کہ نیک عمل کی شروعات اس کو اچھی طرح سے حدیثوں کے ساتھ جاننے کے، حدیث اور قرآن، عالم کا کیا اس پہ قول ہے، اس طرح سے جاننے کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر عمل شروع کیا جاتا ہے. وعملوا الصالحات لہم، لا مانے لیے، ہم مانے ان کے، تو پھر ان کے لیے اب کیا ہے؟ اجر غیر ممنون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عطا کرے کہ ایسا اجر جو غیر ممنون ہوگا. ممنوع کہتے ہیں منع کرنے کے لحاظ سے، ختم ہو جانے کے لحاظ سے، اور اینڈ پر آ جانا. کوئی چیز وہ ہوتا ہے، وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ بھئی اتنے دن سے یہ پیڑ چل رہا تھا. اب ہمارے پاس بھی دیکھیں ایسے ہوتے ہیں نا، اتنے اچھے پیڑ ویڑ ہوتے ہیں، سالوں سے پھل دے رہا ہوتا ہے، لیکن پھر ایک اس کی اپنی لائف ہوتی ہے، اتنا سالوں جینے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر تو اینڈنگ نہیں ہے. پھر ایسا اجر اللہ کیا ملے گا کہ جو خوشحالی جو وہاں پر جنت میں ہوگی، اور سب سے بہترین گفٹ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا. تو انتظار جو اللہ سے ملنے ملاقات کا انتظار رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی ملنے کا شوق رکھتے ہیں، ملاقات کا انتظار رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی. تو اللہ ہمارے دلوں میں جنت کی محبت، اور جنت میں سب سے بہترین گفٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ پانے کا جو گفٹ ہے، وہ اللہ کی محبت رکھے کہ اللہ ہمارے لیے اتنا سب کچھ بنایا انہیں نے، اور ہمیں ملنے والا ہے، تو ان میں بھی بنائے. پھر جی، کسی کے کوئی سوال تو نہیں ہے اس سورہ میں سے؟ ترنم آپ پڑھیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پڑھیں. اس سورہ میں قیامت کی ہولناکیوں اور لوگوں کے حساب کتاب پر روشنی ڈالی گئی ہے. فرسٹ پوائنٹ ہے یہ. سیکنڈ، روز قیامت کائنات کا نظام ٹوٹ پھوٹ جانے کا ذکر کر کے ان نادانوں کو جھنجھوڑنا مقصد ہے جو اپنے بڑے گھروں پر بہت ناز کرتے ہیں. انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ یہ سب تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا. تو یہ بہت عام سی جو ہم سبھی کے لیے بھی ایک اچھی لیسن ہے کہ دنیا میں بھی دیکھیں یہ زلزلے اور یہ وہ چیزیں آ رہی ہوتی، لیکن ہم سب ایک دم بس ریلیکس بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا ہے، سب کچھ ہے، ختم بس سب، چاہے جس کے ساتھ جیسا سلوک کر رہے ہیں، اللہ کی کوئی پکڑ نہیں آنے والی، وہ مرنا تو ہے ہی نہیں، آخرت میں تو جانا ہی نہیں، ایسا والا ایک فیلنگ منہ سے نہیں کہتے لیکن کام ہمارے دکھا رہے ہوتے کہ بڑے ریلیکسڈ ہیں، اب بس ختم سب کچھ. چلیے. نمبر 3، انسان کی زندگی کا ریکارڈ بہت محفوظ طریقے سے تیار ہو رہا ہے. روز قیامت زمین سب انسانوں اور خزانوں کو اگل دے گی اور اس پر سے سمندر، پہاڑ اور ہر قسم کی اونچ نیچ ختم کر کے اسے پھیلا دیا جائے گا. یہ روز قیامت سب کا اچھا اسی سے آیا ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ میں جو دیا جائے گا اس کے لحاظ سے بتایا گیا. چل اوکے گڈ کنٹینیو. نمبر 4، روز قیامت تمام انسان اپنے اعمال کے انجام کے لحاظ سے 2 گروہ میں بٹ جائیں گے. ایک گروہ خوش نصیب لوگوں کا ہوگا جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ چنا ہوگا، اور دوسرا گروہ ان بد نصیب لوگوں کا ہوگا جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایت سے منہ موڑا ہوگا اور غرور سرکشی میں زندگی گزاری ہوگی. نمبر 5، قرآن حکیم ایک ایسی حقیقت پیش کر رہا ہے جس کی سچائی کائنات کا ذرہ ذرہ بیان کر رہا ہے. بھلا دن اور رات کی گردش اور زندگی اور موت کا کسے انکار ہو سکتا ہے؟ اس طرح یقیناً
حق کے ماننے والوں اور حق کا انکار کرنے والوں کا انجام بھی الگ الگ ہوگا۔ نیک لوگوں کے لیے ہمیشہ کی عیش و آرام ہوگا، جبکہ مشرکین اور کافروں کے لیے جہنم کا ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا۔ یہ صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، کیونکہ کمیاں تو ہیں اور کوتاہیاں بھی ہیں، اور دنیا کی چمک دمک میں بہک جانا بھی، جیسے ایمان جن کے بس ایسے ہی ہیں، اعلیٰ درجے کے ایمان رکھنے والے نہیں بنتے ہیں، اور اچھا نیکسٹ ٹائم کریں گے، اس طرح کا ایک آتا رہتا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، اور اللہ کرے کہ سب کے ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہم سب کو رکھے، آمین۔ یہ سب ہو گئے پوائنٹس، جی پوائنٹ ہو گئے، 5 ہی پوائنٹس ہیں۔ کوشچنس پڑھے۔ جی نمبر 1 کوشچن، قیامت کے دن آسمان اور زمین کی کیا حالت ہوگی؟ تفسیر اس میں سے بھی اور یہاں سے دیکھ کے بتائیے گا، پوائنٹ میں سے لکھیے اور تفسیر میں سے دیکھیے۔ چلیے، جی نمبر 2، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، آیت کے معنی و مفہوم واضح کریں۔ اوکے، صحیح۔ اور نمبر 3، آسان حساب کی کیا دعا ہے؟ یہ بھی آپ کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ جی چلیے، نمبر 4، دنیا کی زندگی میں کیسے اعمال کرنا چاہیے؟ کیسے اعمال کرنا چاہیے، یہ آپ تفسیر میں سے بھی دیکھیں تھوڑا، اور پوائنٹ جو تھا لاسٹ میں اس سے بھی انشاءاللہ لکھیے گا۔ نمبر 5، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پانے والے کی کیا کیفیت ہوگی؟ اوکے، اس کی خوشی کا جو آیات ہے نا، ان میں سے انشاءاللہ بتائیے گا۔ چلیے، جی نمبر 6، کن لوگوں کی پیٹھ پیچھے یا بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ تھمایا جائے گا اور ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ اپنی موت کو پکاریں گے، بربادی کو پکاریں گے، تباہی کو چیخے چلائیں گے، یہ سب پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتانا رہے۔ میم 6 ہی کوشچنس ہیں۔ اوکے، الحمدللہ۔ چلیں، آسان ہے، سب سمجھ میں آ رہے ہیں، ایزی، کسی کا کوئی سوال تو نہیں رہ رہا اس میں؟ نہیں میم، الحمدللہ۔ ابھی ہمارا یہ فرسٹ ڈے ہے ویک کا، تو یہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لی ہے اس کا ورک شروع۔ کچھ پچھلے بار میں آپ لوگوں کو دیا کیا ہے ہوم ورک میں کوشچن آنسرز کچھ؟ کوشچن آنسرس نہیں دیے تھے، بس 15 سورہ تک کا ہم لوگوں کو وہ لکھنا تھا ترجمہ، اور یہ یاد کیا ہے۔ تو آپ کی لرننگ بھی ہے، سبھی کچھ ہے، اور آگے بھی کا ہم جی لوگ بڑھ جائیں گے، تو اس کا ابھی سے آپ لوگ شروع کر دیجئے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے، کیونکہ جب دوسری سورہ بھی ہم لوگ کریں گے تو اس کا نیکسٹ ویک جو آپ کو ملے گا وہ بھی زیادہ ہوگا نا، تو ملا کے کرنا ابھی سے شروع کر دیجئے۔ اللہ آسانی کرے یاد کرانے میں اور پڑھنے میں۔ تو ہوم ورک جیسے کوشچنس بھی آپ لوگوں کو سب مل گئے ہیں، تو سارے کوشچن آنسرز لکھ دیں، اور ورڈ ٹو ورڈ آپ کو جو نئے دکھ رہے ہیں اس میں اس کی میننگ یاد کریں، باقی پھر جو ویک کے اینڈ میں ہی آپ لوگوں کو ملے گا، باقی ترجمہ بھی یاد کرنا، پوری سورہ کا ترجمہ ریوائز کریں، پوری سورہ کا ترجمہ یاد بھی کر لیں، اس طرح سے کام شروع کر لیجیے اپنا۔ چلیں، بہت ساری دعائیں ہیں آپ سبھی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بآسانی یہ سکھائے۔ چلو، ایگزام کیسا ہوا آپ سب کا تھوڑا بتائیں، ٹیسٹ کے ہیں آپ کو، ایگزام نہیں تو کوشچن سمجھ میں آ رہے تھے؟ جی میم، اچھا ہو گیا۔ اچھا کرا ہے، الحمدللہ۔ پہلا سوال تھا مبتدا کسے کہتے ہیں، جی تو اس کے لحاظ سے پھر مبتدا کسے کہتے ہیں بتائیں، کون بتائیں گے؟ جملہ جو آسان شروع ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی آپ لوگ اسے کہتی ہیں، اسم سے شروع ہونے والا جملہ یا جملہ اسمیہ، الحمدللہ اسی طرح لوگوں نے لکھا ہے، اور بہت خوشی ہوئی آپ سب کے آنسرز دیکھ کے کہ چلیں اتنا آپ لوگ سیکھ رہے ہیں۔ تو جب اس سے شروع ہوتا ہے تو اس کا پہلا ورڈ جو اسٹارٹ کرنے کا جملہ ہوتا ہے وہ اس کا مبتدا کہلاتا ہے، اور خبر پھر کیا ہوتی ہے اس میں، اگر نیکسٹ میں اگر ہم دے دیں کہ خبر کسے کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ آنسر ریڈی رکھیں کہ جملہ اسمیہ شروع ہونے کے بعد جس چیز کے بارے میں آگے خبر بتائی جائے، جس سے ورڈ شروع ہوگا اس کے بارے میں آگے خبر بتائی جائے، تو پھر وہ ہمارا وہ اس کا
اس جملے کی خبر کہلاتی ہے، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جی ہمارا پھر سوال تھا کہ مبتدا کی اعرابی حالت بتائیں۔ اعرابی حالت کیا ہوتا ہے؟ یعنی تشکیل، اس میں مبتدا میں سٹارٹنگ مرفوع ہوگی، مجرور ہوگی، منصوب ہوگی، یعنی مبتدا پر پیش آئے گا اینڈ میں کہ زبر آئے گا یا زیر آئے گا۔ تو الحمدللہ جواب آئے ہیں کہ مرفوع ہوگی۔ اگر کسی کے نہیں سمجھ میں آیا تو غلط اگر کسی نے کیا ہے تو دیکھ لیں کہ مرفوع کسے کہتے ہیں؟ رفع مانے اونچا ہوتا ہے، تو پیش کا سب سے اس میں یہ بتایا گیا ہے، مین رول ہے پیش کا، مین چیز کے لیے زیادہ تر آپ پیش دیکھیں گے۔ تو مبتدا جو ہے وہ مرفوع رہتی ہے ہمیشہ۔ المسجد بعید، مسجد دور ہے۔ خبر میں آپ دیکھیں گے آگے کہ حرف جر آ جائے گا احمد من الہند، تو من الہند دی لکھا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ پھر من کے بعد آ گیا یا حرف کے بعد کوئی آ گیا تو حرف جر اور اس کے بعد اسم مجرور کری ہوئی آتی ہے تو وہ پھر مجرور ہوگی۔ یہاں پر آپ لوگوں نے الحمدللہ جواب دیے ہیں کہ مرفوع ہوتی ہے مبتدا، تو اس میں مبتدا آپ کو اسی طرح ملے گی کہ سنگل خبر ہو وہ بھی الحمدللہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن مبتدا مرفوع رہتی ہے، اس کے اینڈ میں پیش آتا ہے۔ خبر کو کس طرح لکھا جاتا ہے؟ معرفہ کر کے یا نکرہ کر کے؟ خبر جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ میں رہ رہی ہوتی ہے، آلموسٹ جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے آگے آئیں گے، لیکن فی الحال ابھی جو ہم نے چھوٹے جملے سیکھے اس میں معرفہ ہی رہتی ہے۔ معرفہ اور نکرہ کیا سیکھا تھا آپ لوگوں نے؟ کہ کوئی چیز جب معروف ہو جائے، جانی پہچانی ہو جائے یا پراپر ناؤن میں چلی جائے کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی بات چل رہی ہے خاص، اس کا ایک وسعت بنا لی تھی ہم لوگوں نے، دائرہ بنا لیا تھا نا، کہ اس وسعت کے اندر اگر چھوٹے سرکل میں ہے تو وہ بھئی معلوم، بہت بڑے سرکل میں ہے کہ بھئی سارے کے سارے بوائز اگر کر دیا جائے تو سب لڑکے اس میں آ جائیں گے، کہ لڑکوں کو ایسے ہی ہوتا ہے، لڑکوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں تو سبھی لڑکوں کے بال چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس لڑکے کے بال چھوٹے ہیں اگر کہا جائے کسی خاص کی طرف اشارہ کر کے، یا وہ لڑکے کے بال چھوٹے ہیں ایسے کر کے بتا دیا جائے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بھئی کسی ایک کی بات چل رہی ہے تو وہ معرفہ۔ اور جب سبھی کی بات، عام جنس کی بات چل رہی ہو، بوائز ایک جنسیت ہو گئی، یعنی کہ ایک طرح کا پورا اس میں وہ آتا ہے کہ بھئی جو بھی اس طرح کا ہو وہ یہ کہلاتا ہے، اس کو جنسیت کہتے ہیں، تو وہ پھر سب کے سب نکرہ کہلاتے ہیں۔ پھر ماں اور من میں فرق الحمدللہ آپ کے چیپٹر میں بتا دیا گیا تھا۔ ویسے تو دونوں کی عربی میں میننگ کیا کہی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم لوگوں کے اردو ٹرانسلیشن کے لحاظ سے یہ ایزی ہے کہ ہم من کو کون کہتے ہیں اور ماں کو کیا کہتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ عاقل اگر ہے، عقل والا ہے، تو اس کے لیے ہم من ہادہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے، اور اگر غیر عاقل ہے تو اس کے لیے ہم ماں ہادہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ جملہ صحیح کرے میں بھی الحمدللہ آپ کے سارے رول آ گئے۔ النجم بعید، جی مسٹیک کیا تھی؟ النجم بعید، ال کے ساتھ جو ہے وہ اینڈ میں نجمن لکھا ہوا ہے، یہ غلطی تھی۔ چلیے الحمدللہ جتنا دیکھا میں تھوڑا اچھا خاصا سبھی کا آلموسٹ صحیح ہے۔ السکر حلوین لکھا ہوا ہے کہ شکر میٹھی ہوتی ہے، السکر حلوین، کیا مسٹیک ہے اس میں؟ کہ اس کو معرفہ نکرہ تو اس میں سب صحیح آیا ہوا ہے، اور مبتدا بھی السکر سے لکھی ہوئی ال کے ساتھ ایک ہی پیش لگایا ہے، وہ بھی کریکٹ ہے۔ حلون ہونا چاہیے تھا، خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یہاں انہوں نے مجرور لکھی ہوئی ہے، زیر کے ساتھ لکھی ہے، حلوین لکھا ہوا ہے مجرور، وہ حلون ہوتی ہے، تو السکر حلون۔ تاجر غنی، تاجر یعنی بزنس مین غنی ہے، تو اگر تاجر غنی ہے تو یہ آ جائے گا، ایک دوسرے کی صفات بن جائیں گے، یعنی لکھا ہوا ہے کہ رچ بزنس مین، بس تو اب اس کے بارے میں کیا یہ جملہ نہیں بنا، پھر آپ اس کو ایک کو معرفہ کریں گی، ایک کو نکرہ کریں گے،
تو خبر جو ہے وہ معرفہ ہو جائے گی التاجر، پھر تاجرون کے بجائے التاجرو ہو جائے گا، التاجر غنی، پھر صحیح ہو جائے گا. صحیح کیا ہے آپ سب نے؟ ایسے ہی کیا ہے نا؟ ہاں الحمدللہ، جن کا دیکھا ہے آلموسٹ. القلم المکسور. اب دونوں کو اوپر جیسے دونوں میں مسٹیک آئی تھی، دونوں کو نکرہ کر دیا گیا تھا، یہاں پہ مسٹیک آئی ہے، دونوں کو معرفہ کر دیا گیا ہے. تو القلم تک صحیح ہے، لیکن مکسور ہو جائے گا، ٹوٹا ہوا ہے، اور نکرہ میں لکھنا ہے. جی اس کو لے کے کوئی کسی کے سوال ہے تو پوچھیں. سب کو سمجھ میں آئے تھے؟ الحمدللہ آلموسٹ سبھی نے اچھے جواب دیے ہیں. اب تھوڑے سے اور اسی میں آپ لوگ سوال یاد کر کے رکھیے کہ نیکسٹ ٹائم پہ یہی کوشچن آنسر جو 10 لکھے ہوئے تھے آپ لوگ نے، وہی کوشچن آنسر ہی بیس ہے، لیکن چیپٹر میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھ جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ اور لیں گے ہم لوگ پروناؤن، ضمیر. عربی میں پلورل کر کے لکھیں گے ضمائر، ضاد آتا ہے ضمائر، اور اردو میں ضمیر اور ضمائر بھی کہتے ہیں، جمع کے لیے سیم ورڈ ہے، لیکن اردو میں ضاد پڑھتے ہیں اور عربی میں ضاد. تو ضمیر دو طرح کے اس میں ضمیر ہم لوگ دیکھ رہے تھے. ایک ہی ساتھ آپ لوگ اس کا وہ بنا لیجئے، جس میں ہم لوگوں نے صرف پہلے انا نحنو دیکھا تھا. شیر. چلیں آپ لوگ اپنی نوٹ بک لے لیں. ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اوپر آپ پروناؤن لکھیں اور نیچے کہیں پروناؤن یا پھر ضمیر ایسے لکھیں گے، اور کو اچھا کر لیں گے. ضمیر اس کا ضمائر ہوگا، حمزہ کے ساتھ ہے، ورنہ ضمائر ہوتا ہے اگر عربی میں پڑھا جائے. عام اسے ضمائر کہتے ہیں. ضاد کے بعد ضمائر ایسے لکھیں گے. یہ جمع ہے اس کی. اور اس میں دو طرح کے پروناؤن آتے ہیں، ایک اٹیچ ایک ڈیٹیچ. تو آپ اس کا یہاں کہیں نیچے ایک تھوڑا نوٹس لکھ لیں کہ دو طرح کے نام آپ ٹائپ اس کے دو طرح کے ہوتے ہیں، 1 اور 2 لکھیں. اور پہلا لکھیں 1 میں کہ ضمیر متصل، یعنی متسلسل چلا آ رہا، یعنی اٹیچ کیا ہوا، ملا ہوا. اور انگلش میں لکھیں سے اٹیچ پروناؤن. دوسرا اس کا اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل. دوسرا لکھیں گے ضمیر منفصل. یہ ورڈ اگر آپ نے وہ پڑھی بھی ہو تجوید، تو متصل اور منفصل پڑھا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ اٹیچ اور ڈیٹیچ ہی تھا. وہاں پہ اٹیچ ڈیٹیچ میں ورڈ اگر ایک ساتھ آئیں گے تو ادغام کے رول میں ہم لوگوں نے سیکھا تھا. اور مد کے لحاظ سے بھی نہیں ہاں مد میں ہی سیکھا ہے کہ اگر مد اور حمزہ ایک ہی ساتھ آئے گا تو وہ ایک ہی ورڈ میں آ جائے گا تو وہ متصل ہے، اور الگ الگ آئے گا تو منفصل ہے. متصل ورڈ کی میننگ ہوتی ہے ملا ہوا، اور منفصل ورڈ کی میننگ ہوتی ہے سیپریٹ. ٹھیک، تو یہ دو نام لکھ لیں، اسکرین شاٹ لے لیں اگر جنہوں نے نہیں لکھا یا لکھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ لکھتے چلیں. تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر ضمیر میں
فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن کے نام سے پکارنے کے لیے آتا ہے. فرسٹ پرسن کسے کہتے ہیں؟ جو خود بات کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ کوئی کہے کہ میں جا رہا ہوں، اس میں جو میں آیا ہے وہ کہاں، کس کی جگہ پر آیا ہے؟ کہ اگر کہہ دے سمینہ جا رہی ہے، لیکن سمینہ جا رہی نہیں کہہ کے اس کے بدلے میں، ناؤن کے بدلے میں کوئی دوسری ناؤن لے کے ورڈ لے کے آیا جاتا ہے جسے پرو ناؤن کہا جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ پروناؤنس جو ہے وہ پھر اس کی جگہ پہ یوز کیے جاتے ہیں. تو سمینہ جا رہی ہے، تو اگر وہ خود ایسا کہہ رہی ہے تو وہ آپ خود اگر کہے گی تو کہے گی میں جا رہی ہوں، اور اگر کوئی اور اس کے بارے میں بتا رہا ہے تو کہے گی وہ جا رہا ہے. اور اگر کوئی اس سے کہہ رہا ہے تو تم جا رہی ہو، تو دیکھیں تینوں میں آپ نے ضمیر یوز کر لیے، لیکن ڈفرینس کہاں پہ آیا؟ بولنے والے میں. تو جو پہلا ہوگا وہ متکلم کہتے ہیں، جس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، متکلم یعنی کلام کرنے والا. فرسٹ پرسن آپ اس میں لکھ سکتی ہیں انگلش کے لحاظ سے، ہم لوگوں کے یہ پڑھے میں. تو یا آئی ہوتا ہے میں، اٹیچ پروناؤن کے لحاظ سے نہیں، یہاں پہ ڈیٹیچ لکھیں گے ہم لوگ، کیونکہ ایسے ہی لکھا تھا نا آپ لوگ نے. یہاں پہ ڈیٹیچ پروناؤن لکھ لیجیے، یہاں پہ اٹیچ. اور اچھی جگہ کھول کر کے رکھیے گا، جگہ دے کے رکھیے تاکہ اچھے سے کرنے آپ لوگوں کو جگہ ملے. اس میں ہم لوگوں نے لکھا تھا انا، میں، آئی اور وی ہی ہوتا ہے نا، تو وہی ہے سیم. اس میں بھی ہمارا انا و نحنو دو ہیں بس. تو انا کا مائی کا، آئی کا مائی ہو جاتا ہے میری. تو میری کتاب اگر آپ کو کہنی ہے تو آپ یہاں پہ کتاب لکھ لیں، یا صرف پروناؤن لکھیں ابھی. یا چاہے یہاں پر اگر آپ کے پاس جگہ بچ رہی ہو تو آپ یہاں پر اس کو اور بڑھا کر کے اس میں اس کی ایک مثال لکھ لیں، اور لکھ لیں کتابی، یعنی میری کتاب. تو یہ اٹیچڈ ہے اور وہ ڈیٹیچڈ ہے، الگ لکھا ہوا ہے فرسٹ پرسن کے لیے. پھر آگے جا کے آپ کو اس میں یہ بھی انشاءاللہ ہم بتا دیں گے کہ اور بڑا نام لکھا ہوتا ہے. کہیں آپ کو لکھا ملے گا کہ ضمیر متصل واحد مذکر، یعنی کہ اگر واحد کے لیے سنگولر کے لیے بات ہو رہی ہو تو انا آئے گا، اور میل کے اس کے لیے بات ہو رہی پلورل کے لیے تو یہ آئے گا. مذکر مانے میل اور فیمیل، وہ بھی الحمدللہ ہمارا پھر پورا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کو مخاطب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کیا لگائیں گے اپنا؟ یہ اٹیچ اور ڈیٹیچ پروناؤن آپ کے ایک ہی ساتھ یاد ہو گئے، الحمدللہ لے لیے. اور ان کو ہم متکلم کہتے ہیں، یعنی کلام کرنے والا، فرسٹ پرسن. ٹھیک، سمجھ میں آیا آپ سبھی کو؟ یہ ہم لوگوں نے اس دن لکھا تھا. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ سیکنڈ پرسن لے، جی سیکنڈ پرسن لیا جائے. میسج کر رہے ہیں کیا لوگ؟ یس میم، لیا جائے. اوکے، چلیں. سیکنڈ پرسن میں آئیں گے جو اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہوں تو ہم مین ہو گئے، تم سیکنڈ پرسن ہو گیا، تو یو میں آئے گے. تو ہم لوگوں نے یو کا یہ دیکھا ہوا ہے، سیکنڈ پرسن لکھیے آپ لوگ. اور اس کا لکھتے ہیں حاضر کہا جاتا ہے. متکلم جیسے تھا اسے حاضر کہتے ہیں. حاضر کے معنی جو وہاں پر موجود ہو. ٹھیک ہے، جو سامنے حاضر ہو ہمارے، جس سے ہم بات کر رہے ہوں، اس لیے ان کو حاضر کہا جاتا ہے سیکنڈ پرسن کو. جو کہ آئیں گے انگلش میں بھی، اگر آپ لوگ لکھیں تھی آئی وی، اس میں لکھ لیں یو، انتا، یہ ڈیٹیچڈ ہیں گے، انتا، اور لکھیں انتی، یہ میل کے لیے ہے. اگر اٹیچ کر کے اسے لکھا جائے گا تو صرف کا لگاتے ہیں اس میں ہم لوگ، یعنی جیسے کتابوں کا میل کے لیے کہہ رہے ہیں کتابوں کی، کا لگائیں گے، اس میں کی لگائیں گے.
دو لوگوں کے لیے بات ہوگی تو انتما لگاتے ہیں. تو کتابکما کاف اور میم لگے گا، کما. قرآن میں بھی یہ ہے کئی جگہ پہ. دو لوگوں کی بات کرنے کے لیے ہم انتا میں میم الف ہے، آپ دیکھ لیں انتما لکھا ہوا ہے. اب اس کی جمع اگر دیکھیں تو انتم. میل کے لیے اگر ان سبھی کو کہنا ہو تو انتم. اس کے اوپر زبر زیر آپ لوگ ساتھ ساتھ ڈالتے چلے، جیسا کہ ہم بول رہے ہیں انتما، اس طرح سے انتم. انتم کے لیے کاف میم لگ جائے گا، کم. علیکم، کتابکم. صحیح. آپ کو کم بھی کئی جگہ دکھتا ہے تو سیکنڈ پرسن کی پھر اس میں بات ہو رہی ہوتی ہے جو حاضر ہیں. تم کر کے بات آئے گا اس میں. انگلش کا بھی لکھ لیں، یو آئے گا سب. تو میل کے لیے یو کہیں گے انتا، فیمیل کے لیے انتی. اور دو عربی میں الحمدللہ سنگولر کے بعد فوراً پلورل نہیں آ جاتا، ڈوئل آتا ہے. یو ٹو آپ کو کہنا ہو تو یہ بھی قرآن میں الحمدللہ موجود ہے، یہ والا ضمیر. انتما، انتم سارے آدمیوں سے اگر مخاطب ہوں گے تو انتم. انگلش میں شاید یو میں سبھی کور ہو جاتے ہیں نا، چاہے پلورل ہو چاہے میل ہو فیمیل ہو. پھر فیمیل کے لیے انتنا آتا ہے، انتنا. نون کے اوپر تھوڑا سا اس کو جگہ اور دے دیں گے تو کہاں پہ لکھ لیتے ہیں، یہیں پہ. شدہ ہے اس کے اوپر، پتہ ہے حمزہ آئے گی، انتنا. اور پھر اس میں کننا آ جائے گا اٹیچ. کتاب کننا یعنی ان سب عورتوں، نہیں تم سب عورتوں کی کتاب. تم سیکنڈ پرسن کی بات چل رہی. میل فیمیل پھر ڈوئل، پھر میل پلورل، میل فیمیل پلورل، اس کے لیے الگ الگ آگے بڑھو. جی سبھی نے لکھا یہ. یہاں پہ ایک مثال کتاب کی آپ لوگ اگر لکھ رہی تھی تو لکھ لیں. ایک فوٹو بھی ہے میرے پاس، وہ ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں. اس میں سب لائن سے لکھا ہوا ہے اور فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن ڈیوائڈ نہیں کیا ہوا ہے، بس ہم آپ کو بھیج دیں گے. انہوں نے کتاب کے ساتھ بنایا ہوا اور ایک ورڈ کے ساتھ بنایا اور ایک لیٹر کے ساتھ بھی بنایا. لام لیے کہ اگر کریں ہم سب کے لیے تو لنا لکھا ہے، لکم، لکا، لکی، لکما، لکم، لکننا، اس طرح سے. تو ایک لیٹر یعنی حرف کے ساتھ بنایا ہوا ہے. فی ہی، فی کم، تو اس طرح سے. اور ایک ناؤن کے ساتھ بنایا ہوا ہم نے. تو اس کو دیکھیے گا، اس سے کچھ ہیلپ ہو جائے تو اچھا ہے. چلیں یہ آپ سب کا ہوا. اب تھرڈ پرسن کو ہم لوگ دیکھیں گے اور اس میں ہمارا وہ آئے گا جو غائب ہوگا. ٹھیک ہے. غائب میں غائب کسے کہیں گے؟ جو ہماری بات میں ہو لیکن آپ اس سے مخاطب نہ ہو. ٹھیک ہے. تو میں، تم اور وہ. میں فرسٹ پرسن، تم سیکنڈ پرسن اور وہ تھرڈ پرسن. تو یہ کہتے ہیں غائب، ان کو غائب کہا جاتا ہے.
3rd पर्सन लिख लिया आप लोग यहाँ पे। इसमें डिटैच 2 सेपरेट लिखे जाते हैं, वो और अटैच मिला के जो लिखे जाएंगे। मेल का आ जाएगा हुआ, जिसके बारे में हाँ था। अब सारे ये इसके वो 2nd पर्सन के काफ था सब में, अब इसमें सब में हाँ चलेगा। हुआ, हिया, शी और हुमा, वो दो में दोनों आते हैं, मेल फीमेल दोनों। ऊपर भी जो हम लोगों ने अभी लिए कुमा, उसमें मेल फीमेल दोनों आएंगे, इसमें भी दोनों आएंगे हुमा। अहिया का हा रहता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कई बार देख चुके हैं ना, ये वाले आप पढ़ चुकी हैं, जो आपके इसमें गुजर रहे थे बार बार। और इसका भी हुमा ही आएगा। किताबु हुमा, हुम आता है इसमें, और इसमें भी हुम आएगा। और हुम किसके लिए है? वो सब मेल के लिए। हुन्ना, नून पे शद्दा डाल लें, और यहाँ पर भी हुन्ना आएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये 2 सेपरेट के बाद सब एक जैसे हैं ना, तो ये आसान है, अटैच डिटैच सारे इनके। ये थे सारे ज़मीर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। जी, किसी को कोई मुश्किल है तो पूछे। ज़मीर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग को पता चल गए। किसी का कोई सवाल ज़मीर को लेके? मैम अटैच और डिटैच प्रोनाउन जरा एक्सप्लेन कर दिए अच्छे से। अटैच प्रोनाउन वो होते हैं जो मिला के लिखे जाते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरी किताब, तो इसमें मेरी जो है वो प्रोनाउन है, और किताब क्या है? नाउन है। तो उसमें आपने एक नाउन के साथ एक ज़मीर ऐड किया हुआ है, तो जो ज़मीर आप फिर हम ऐड करते हैं उसमें, वो हमारा फिर मिला हुआ कहलाता है अटैच प्रोनाउन। ठीक है। और जो ज़मीर आपका अलग से लिखा जाता है वो मोस्टली स्टार्टिंग में आता है और मरफू हालत में लिखा हमेशा होता है वो, तो वो होता है मैं, आई। मेरे नाम की जगह पे, किसी के भी नाम की जगह पे हम यू, तुम, वो, हम, ये सब कहते हैं, तो ये सेपरेट लिखे होते हैं। तो जब किसी वर्ड के साथ मिला के लिखा हो तो वो नाउन आपका, वो प्रोनाउन आपका अटैच प्रोनाउन होगा, और जो सेपरेट लिखा हुआ होता है सिंगल सिंगल वर्ड का होता है वो डिटैच प्रोनाउन होता है। इसके यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं इंशाल्लाह वो हम लोग देखेंगे। देखिए हमने आपके व्हाट्सएप पर भी हमने भेजा है, उसमें सब मिला के लिखा हुआ है। सबसे पहले अना नाहनु, फिर अंता अंती अंतुमा अंतुम अंतुन्ना, फिर हुआ हिया हुमा हुम हुन्ना। और इसमें किताब के साथ उन्होंने अटैच, ये जो है ये डिटैच लिखे हुए हैं। आगे वाले जो रेड कलर से इन्होंने लिखे हैं वो अटैच प्रोनाउन है इसी का। अगर हमें कहना हो हम सब की किताब, हम सब कहना है तो नहनु कहेंगे, लेकिन हम सब की कहना है तो नून अलिफ लगाया जाता है एंड में, नाउन के एंड में मिला करके लिखा जाता है। और उसके मीनिंग यही होते हैं कि हम सब की किताब, फिर जो भी जिसके साथ लाए। लाम के साथ भी नहीं, लना माने हमारे, हम सब के लिए। जब सारे प्रोनाउन सीख लें तो आप लोगों का होमवर्क होगा कि रब के साथ सारे प्रोनाउन लिखें अटैच मिला करके। अटैच प्रोनाउन रब नाउन के साथ मिला करके लिखें, और उसकी मीनिंग भी बताएं। अगर आपने लिखा है रब्बी तो उसकी क्या मीनिंग है? मेरा रब, रब्बुना हम सब का रब, रब्बु का, इस तरह से आप करेंगे और उसकी मीनिंग भी लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा अभी? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। चलें यहीं पे रुकेंगे। 1 मिनट ग्रामर का देखिए, हम लोग ने चैप्टर उस दिन थोड़ा सा आगे बढ़े थे ना, वो कहाँ तक पहुंचे थे? चैप्टर 3 ले लिया था उस दिन।
جلدی ہے آپ لوگوں کو پھر اسی طرح کا ایک اور ٹیسٹ ملے گا. چیپٹر 3 کتنا بڑا ہے تھوڑا, کیا صرف چیپٹر 3 کو لیں یا چیپٹر 3-4 دونوں لے سکتے ہیں؟ بتائیں آپ لوگ, جیسا آپ لوگ کو ایزی لگے گا اس طرح سے لیں گے. آپ کی تھوڑے بک میں سے بھی اور ورڈ ڈالیں گے. آپ کی چھوٹا تھا, اس سے بڑا ہو سکتا ہے آئے گا ٹیسٹ آپ لوگوں کا. ٹیسٹ دینے کا ٹائم کیا صحیح ہے آپ سب کے حساب سے؟ جس طرح سے ابھی یہ سیپریٹ ٹائم دے کر کے دے دیا گیا تھا اس طرح سے چلے گا؟ پھر آپ لوگ اسی ٹائم پہ دے لیں. اگر کسی کو ٹائم لینا ہوتا ہے تو وہ پھر ٹیسٹ کھول کے نہ دیکھے اور پھر اس کے بعد یہ نہ کرے. اس کو بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے سب ریوائز کر لیا ہے نا. اب کی تھوڑے سے ورڈ کے میننگ بھی لکھنے آ سکتے ہیں, یعنی کہ ورڈ کی میننگ کیا, جملہ کا ٹرانسلیشن جس دن ہم لوگوں نے لے لیا تھا ریوائز کر لیا تھا. جی چیپٹر 3 بڑا ہے تو صرف 3 کا ہی لے لیں یا 4 بھی ساتھ میں آج پڑھ لیں اور پھر آگے ٹیسٹ دیں گے آپ لوگ. ضمیر بھی یاد کرنے کا رہنے دیتے ہیں. چلیں اوکے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.